الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں ہم نے اصول القرآن شروع کیے تھے۔ اس کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے یہ اصول قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک مقدمہ، 3 مقاصد اور ایک تتمہ۔ مقدمے کی بحث گزر گئی اور اس کے بعد ہم نے 3 مقاصد شروع کیے تھے، اور 3 مقاصد میں سب سے پہلے اول مقصد کہ جس کا تعلق پورے قرآن کے ساتھ ہے وہ شروع کیے تھے۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ 8 مقاصد ہیں: توحید و رسالت، صدق قرآن، اثبات قیامت، جہاد و انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم و آداب۔ اور پھر اس میں ہم نے توحید کی بحث شروع کی تھی، توحید کا لغوی و اصطلاحی معنی، توحید کی اقسام، اور توحید کی مزید وضاحت کے لیے پھر ہم نے شرک کی بحث شروع کی تھی۔ پھر اس میں شرک کی اقسام بیان کی تھی کہ بنیادی طور پر شرک کی 2 اقسام ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کی 4 قسمیں بیان کی تھیں: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادہ۔ اس میں سے 2 قسمیں شرک فی العلم اور شرک فی التصرف ہم نے پچھلے دروس میں بیان کر دیے۔ آج ہم شرک فی الدعا کا بیان کریں گے۔ شرک فی الدعا اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان غیر اللہ کو غائبانہ پکارے اور غیر اللہ کو مدد کے لیے آواز دے، اور اس میں اس کا یہ عقیدہ بھی ہو کہ وہ میری آواز بغیر کسی اسباب کے سن سکتا ہے اور میری حاجت بھی پوری کر سکتا ہے، اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ بغیر کسی ظاہری اسباب کے وہ میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ تو اس طرح غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک فی الدعا کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ قرآن پاک میں شرک کے رد کے 2 طریقے ہیں، ایک اثبات اور دوسرا نفی۔ شرک فی العلم اور شرک فی التصرف میں یہ بات گزر گئی۔ تو اسی طرح شرک فی الدعا میں بھی رد کے 2 طریقے ہیں، ایک اثبات اور دوسرا نفی۔ پھر اس اثبات میں بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو تمام انبیاء نے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکارا۔ سورۃ الانبیاء میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء جو ہیں یہ خیر کے کاموں میں تیزی اور جلدی کرنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا، اور یہ پکارتے تھے ہمیں، رغباً، رغبت کے ساتھ، ورہباً، اور ڈر کے ساتھ۔ تو اس میں فرمایا وَيَدْعُونَنَا رغباً ورہبا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ اس آیت میں تمام انبیاء کا بیان ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے۔ اس سے پہلے 76 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا، ایک اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ
فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں پریشانی سے نجات دی۔ پھر 83 نمبر آیت میں ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے بھی مدد کے لیے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی ابتلا اور بہت بڑی آزمائش آئی تھی کہ وہ ایک بڑے عرصے کے لیے بیمار ہو گئے تھے، اور اس عرصے میں اس سے پہلے ان کے اہل و عیال بھی فوت ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا ایوب علیہ السلام پر۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس امتحان میں صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا اور فرمایا انی مسنی الضر، کہ اے اللہ کہ مجھے پریشانی اور تکلیف لاحق ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو اپنی پریشانی میں، بیماری میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا۔ 87 نمبر آیت میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی 3 اندھیروں میں مصیبت دور کرنے کے لیے صرف ایک اللہ سے ہی سوال کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا فی الظلمات، اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف آپ، سبحانک پاک ہیں آپ، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں خطا کاروں میں سے تھا۔ تو اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ 89 نمبر آیت میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اولاد کا سوال ایک اللہ تعالیٰ سے ہی کیا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑیے گا اور آپ ہی بہترین وارثوں میں سے ہیں۔ تو ان آیتوں میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے کہ انہوں نے مدد کے لیے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور پھر 90 نمبر آیت میں تمام انبیاء کا ذکر ہے کہ ان سب نے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ان سب نے ایک اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوا اس بات کا۔ اس بات کا دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ مدد کے لیے صرف مجھے ہی بلاؤ اور مجھے ہی آواز دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ صرف مجھے ہی پکارو۔ تو اس بات کا دوسرا طریقہ۔ اسی طرح سورۃ المؤمن 65 نمبر آیت میں فرماتے ہیں هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ تعالیٰ، فادعوہ، تو اس میں فادعوہ میں حکم ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، ایک اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو۔ فادعوہ تو اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، کہ خالص کرنے والے ہو اسی کے لیے دعا، یہاں دین سے مراد دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ المؤمن 14 نمبر آیت میں فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، پکارو ایک اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے دعا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر یہ بات برا مانے۔ تو یہ ہوا اس بات کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ نفی کا ہے۔ نفی کے طریقے میں مختلف عنوانات ہیں اور مختلف احکام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف فتوے لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ارتداد ہے۔ سورۃ الانعام 71 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکاریں،
ایسی چیزوں کو پکاریں جو کہ نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہمیں کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور اس کے ذریعے ہم واپس کر دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی ہم مرتد ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، یہ ارتداد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ ظلم ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان لوگوں کو کہ جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی ضرر۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم ظالم لوگوں میں سے۔ تو سورہ یونس 106 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یہ ظلم بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ سورۃ الرعد 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کہ پانی کی طرف اشارہ کرے، پانی کو اشارہ کرے کہ میرے منہ میں آ جاؤ، جس طرح پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ کسی اور کو اگر مدد کے لیے پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے تو وہ مدد نہیں کر سکتا۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی دعا، ان کی پکار یہ سخت گمراہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح ایک فتویٰ اللہ تعالیٰ یہ لگاتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ سخت زیادتی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الکہف میں 14 نمبر آیت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، اذ قاموا، کہ جب وہ کھڑے ہوئے، ظالم بادشاہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکاریں گے کبھی بھی اس کے علاوہ کسی بھی معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس وقت ہم حد سے گزرنے والے ہوں گے۔ تو غیر اللہ کو پکارنا یہ زیادتی ہے۔ 5 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ یہ ضلال بعید ہے، یعنی دور کی گمراہی ہے، ایسی گمراہی جو حق سے بہت دور ہے، حق اور اس کے درمیان کوئی مناسبت نہیں۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان چیزوں کو لا یضرہ، جو کہ ان کو نہ کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے، وما لا ینفعہ، اور نہ کوئی نفع دے سکتی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے، یعنی ایسی گمراہی جو کہ حق سے بہت دور ہے۔ سورۃ الحج 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی گمراہی فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو پکارے کہ لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو کہ قیامت کے دن تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی دعا قبول کریں۔ سورۃ الاحقاف 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نہیں فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الشعراء 213 نمبر آیت میں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر تم ایسا کرو گے
تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ القصص 88 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک وہی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر ایک اللہ تعالیٰ۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔ سورۃ الجن 18 نمبر آیت میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا، تو نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یعنی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ سورۃ الفاتر 14 نمبر آیت میں یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے لا يسمعوا دعاءکم تو وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے، ولو سمعوا، اور اگر بالفرض سن بھی لیں، ما استجابوا لکم، تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ لوگ انکار کریں گے تمہارے شرک سے، یعنی وہ نیک لوگ کہ جن کی عبادت کی گئی ان کے بعد، تو قیامت کے دن وہ اس کا انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا بشرککم، یکفرون بشرککم، کہ وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور نہیں بتا سکتا تمہیں، نہیں خبر دے سکتا تمہیں خبیر کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ خبیر ذات ہیں، تو ان کے جیسے کوئی تمہیں بات نہیں بتا سکتا۔ 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے، یعنی غیر اللہ کو پکارنے والا یہ جہنمی ہے۔ سورۃ المؤمن 60 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ عبادت سے مراد یہاں پہ دعا ہے، یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری دعا سے، مجھے پکارنے سے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں الوہیت کی صفات نہیں ہے، تو ان کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ جیسا کہ سورۃ الاعراف 197 نمبر آیت میں 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور سورۃ الحج 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سورۃ الفاتر 13 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ سورۃ الزخرف 86 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاحقاف 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری آوازوں سے بے خبر ہیں۔ تو جب اتنے بے اختیار لوگ ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں، کوئی صلاحیت حاصل نہیں، تو ان میں الوہیت کی صفات ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو پکارنے سے کیا فائدہ؟ پھر 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ غیر اللہ کو پکارنے سے زجر فرماتے ہیں، یعنی تنبیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے کہ فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یعنی جب تم لوگ کشتیوں میں، بحری جہازوں میں سفر کرتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پھر جب سمندر میں کوئی طوفان آ جائے اور تمہاری کشتی اور تمہارے جہاز اس میں گھر جائیں، تو تم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ لوگ پکارتے ہیں خالص ایک اللہ کو، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے بن جائیں گے، یعنی نیک بن جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما انجاہم، کہ جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ لوگ پھر سے زمین میں ناحق سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ زجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، کہ اے لوگو تمہاری یہ سرکشی خود پر ظلم ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم خبر دیں گے تمہیں ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ سورۃ یونس
23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ ایک بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الفتح الربانی، اس کے صفحہ نمبر 28 پہ یہ لکھتے ہیں: اطلبوا حوائجکم من الحق عز وجل لا من خلقہ، کہ اپنی حاجات ایک اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، لا من خلقہ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے۔ اسی طرح فرماتے ہیں: استغث بہ الیہ هو الغنی والخلق کلہم فقراء، کہ اپنی حاجات، اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگو، والخلق کلہم فقراء، اور لوگ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہیں۔ پھر آگے جا کے صفحہ نمبر 110 میں فرماتے ہیں: سلوہ ولا تسألوا غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ توکلوا علیہ ولا توکلوا علی غیرہ، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کرو۔ تو یہ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ ہماری شرک فی الدعا کی بحث ہوئی، کہ جس میں ہم نے شرک فی الدعا کی رد کے 2 طریقے بیان کیے، ایک اثبات اور دوسرا نفی، اور اس کی پھر مثالیں۔ تو آج کا درس یہیں تک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔